آپ درخت کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح دھوکے بازوں سے آگاہی ہمیں دے رہے ہیں کہ دھوکے بازوں کو آپ کیسے پہچان سکتے ہو۔ بھیڑ کا روپ کیا ہے، بھیڑ کا کردار کیا ہے۔ ایسے فیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے باطن میں کچھ اور ہی ہے۔ ایک بھیڑ کی کوالٹی کیا ہے اور ایک بھیڑیے کی کوالٹی کیا ہے، اچھے درخت کی پہچان کیا ہے اور برے درخت کی پہچان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہر شخص بائبل پکڑ کر چلنے والا خادم نہیں ہے۔ ہاللویہ، تھینک یو جیزس۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج ایک اور خوبصورت دن کے لیے اور ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم اس کے کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو ہم سیکھ رہے ہیں اور آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ درخت اور اس کا پھل، یعنی کہ آپ درخت کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہو۔ کلام مقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے 20ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام مقدس میں ارشاد ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح دھوکے بازوں سے آگاہی ہمیں دے رہے ہیں کہ دھوکے بازوں کو آپ کیسے پہچان سکتے ہو، جو کہ ڈبل رول کرتے ہیں۔ ان کا اصل روپ جو ہوتا ہے وہ بھیڑیے کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کھال ایک بھیڑ کی پہنی ہوتی ہے جس سے وہ ظاہری طور پر تو بھیڑ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو اس کو خداوند یسوع مسیح نے پہچان کرنے کا طریقہ جو ہمیں بتایا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ درخت کو تم اس کے پھل سے پہچان لو گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب ہمیں درخت کو اس کے پھل سے پہچاننے کی بات بتائی جا رہی ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیں درختوں کا نالج ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں درختوں کا ہی پتہ نہیں تو ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سے درخت پہ امرود لگتا ہے اور کون سے درخت پہ سنترا لگتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، ہمیں کلام اقدس کو جاننا ضروری ہے اگر ہم نے دھوکے بازوں کی پہچان کرنی ہے تو خداوند یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانو گے۔ اگر کوئی بھیڑ کی کھال پہن کے بھیڑیا تمہارے پاس آ گیا ہے تو اس کو بھی تم اس کے کردار سے پہچان جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا، سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ بھیڑ کیسے چلتی ہے، بھیڑ کا روپ کیا ہے، بھیڑ کا کردار کیا ہے۔ بھیڑ کو گہرائی سے جاننا ہمیں ضروری ہے۔ اب بھیڑ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھیڑ کی نیچر ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بھیڑ شریف ہوتی ہے، بھیڑ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، بھیڑ کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کافی ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ ایک چرواہا جانتا ہے، جو کہ ایک بھیڑ کو پہچانے والا انسان جانتا ہے۔ بھیڑ کی کھال پہن کے کوئی بھیڑیا بھی بھیڑوں کے جھنڈ میں آ جائے تو بھیڑ اتنی سیدھی سادی اور شریف ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے فرمایا ہے کہ تم بے شک بھیڑ ہو لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے، تمہیں اس طرح سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ تم اس کی چال سے سمجھ جاؤ کہ یہ بھیڑ ہے یا بھیڑیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے جھنڈ میں آ گیا ہے، تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر وہ بھیڑ کی کوالٹی، بھیڑ کی عادات ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہ ایک بھیڑیا ہے، اس سے ساودھان ہو جاؤ، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اگلی بات خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ تم ایک درخت کو اس کے پھل سے پہچان جاؤ گے۔ اب
ہم درختوں کا علم رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے اگر ہم نے اس کے پھل سے اس کو پہچاننا ہے تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ایسے فیک لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے باطن میں کچھ اور ہی ہے، جیسے کہ اپنے آپ کو دکھاوے کا خادم ظاہر کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ کبھی برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا اور نہ ہی اچھا درخت برا پھل لاتا ہے۔ تو ایسے ہی خداوند یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں کہ برے درخت کو اس کے پھل سے پہچانو گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی پرکھ تبھی ہوگی کہ ایک بھیڑ کی کوالٹی کیا ہے اور ایک بھیڑیے کی کوالٹی کیا ہے، اچھے درخت کی پہچان کیا ہے اور برے درخت کی پہچان کیا ہے۔ یہ ہمیں روشنی تب آتی ہے جب ہم کلام اقدس کو پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اسی کی روشنی میں ہمیں پرکھ آتی ہے، تب ہم اچھے اور برے درخت کا فرق کرنا جان جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں لیکن ان کو حقیقی معنوں میں کلام اقدس کو بیان کرنا کیا، ان کو پڑھنا تلاوت کرنا تک نہیں آتا کہ کلام اقدس کی ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ ساودھان ہو جائیے۔ ہر شخص بائبل پکڑ کر آپ کے گھر میں آنے والا خادم نہیں ہے، اس کی آپ پرکھ کیجئے کہ وہ کلام اقدس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ناواقف ہے اور بائبل پکڑ کر آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں خادم ہوں، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کو اپنے گھر میں مت آنے دو۔ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو ہی وہ آپ کے گھر میں آنے پائے، ادروائز آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کہ بھولی بھالی کلیسیاؤں کو، بھولے بھالے لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں وہ داخل ہو جاتے ہیں لیکن وہاں وہ کردار ایک بھیڑیے کا ادا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ساودھان ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہر شخص بائبل پکڑ کر چلنے والا خادم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پرسنلی جانتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا خادم ہے، کون سا چرچ ہے اس کا، اور کہاں پہ یہ خدمت کرتا ہے اور اس کا کیا کردار ہے، تبھی آپ کسی کو اپنے گھر میں آنے دو۔ ادروائز آپ ہر خادم کو اپنے گھر، ہر بائبل پکڑ کر آنے والے انسان کو اپنے گھر میں مت آنے دو۔ اور آج میرے بہنوں، میرے بھائیوں، وقت ہے کہ آپ اپنے مقامی چرچ کے ساتھ ضرور جڑ جائیے اور آپ کے کسی نہ کسی خدا کے خادم کے ساتھ اور مقامی چرچ کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی آ کے آپ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب آپ اپنے مقامی چرچ میں جاؤ گے تو آپ کو وہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی یہی چرچ ہے اور یہی آپ کا خادم ہے، یہاں پہ ہی آپ نے آنا ہے، اپنے ہدیے نذرانے ادھر ہی لے کے آنے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چرچ تو جاتے نہیں ہیں لیکن اپنا ہدیہ، اپنا نذرانہ نکال کے وہ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی خادم آ جائے گا، کوئی بھی پادری آ جائے گا تو اس کو دے دیں گے۔ تو ایسا بھی غلط ہے۔ آپ اپنے ہدیے نذرانے جو آپ کے گھر کے پاس چرچ ہے یا آپ جس خادم کے ساتھ آپ کی روحانی اٹیچمنٹ ہے، آپ وہاں پہ ہی لے کے جائیے۔ ہر آنے والے کو ہدیہ بھی نہ دیجیے، کیونکہ ہر آنے والا خادم نہیں ہے، ہر بائبل پکڑ کر چلنے والا خادم نہیں ہے۔ اس کو آپ پہچانو گے کیسے؟ کہ جب آپ کلام اقدس کو پڑھو گے، کیونکہ کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے کہ چرواہا، اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو اگر آپ کسی اچھے چرچ کے ساتھ، اپنے مقامی چرچ کے ساتھ، وہاں پہ اپنے خدا کے خادم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی ہے، کیا آپ کی زندگی کے ڈسپلن ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسیحی بہن بھائی بہت سے ایسے ہیں کہ جو چرچ سے غافل ہیں، چرچ جانا پسند نہیں کرتے، خادم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں، اس کے گھر کی طرف رجوع لائیں۔ بے شک آج بہت سی ایسی جگہوں میں سیاست ہو رہی ہے، لیکن آپ جب کلام اقدس کی روشنی میں دیکھیں گے تو خداوند آپ کو صحیح خادم اور صحیح چرچ ضرور بتا دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، کل کائنات کے خالق و حاکم،
तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपने कलाम अक़दस की रोशनी में आने का फजल बख्शा। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम फरमाता है कि दरख्त को तुम उसके फल से पहचानोगे, और भेड़ की खाल में अगर कोई भेड़िया आ जाए तो भी तुम उसको पहचान जाओगे। खुदावंद, आज मुल्तजी हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हमारी रूहानी आंखों को खोल दे, ताकि हम खुदावंद भेड़ और भेड़िए में फ़र्क करना पहचान जाए, अच्छे और बुरे दरख्त की पहचान हमको आ जाए। ऐ खुदावंद, तेरा फजल, तेरी ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी रोशनी हम पे और ज़्यादा बढ़ती जाए, ताकि हम अच्छे बुरे में फ़र्क करना जान सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।